ٹھیک ہے. بڑا اچھا جواب دیا. اور ہم نے ایک سیگمنٹ آپ سے کہا تھا کہ ہمارا سیگمنٹ ہے گوشہ درود. یہ پہلا سیگمنٹ ہے کسی ٹرانسمیشن کے اندر کہ ہم نے پہلی بار رکھا ہے گوشہ درود کا سیگمنٹ. کہ ہماری کوشش یہ ہے, ہماری ایک اتنا سی کاوش ہے کہ پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں بھی لاہور رنگ کی نشریات دیکھی جا رہی ہے, ہم سب ایک بار مل کر آقا مولا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں. کیا ہم نے درود شریف پڑھا؟ جسے اپنے بچوں سے کہتے ہیں, کیا بیٹا آپ نے آج کھانا کھایا؟ کیا بیٹا آج ہوم ورک کیا ہے؟ ہم کچھ باتیں بچوں کو یاد کرواتے ہیں. کیا بیٹا آج آپ نے اسکول گئے ہیں؟ کیا آج آپ بیٹا آپ جم گئے؟ ہم یہ باتیں تو پوچھتے ہیں. کیا کبھی پوچھا آپ نے کیا بیٹا آج آپ نے درود شریف پڑھا ہے؟ کیا ہم نے بچوں کو کبھی یہ بات یاد کروائی ہے کہ جس طرح ہوم ورک پہ زور دیتے ہیں, کبھی یہ کہا ہے کہ بیٹا کیا آقا مولا کی بارگاہ میں حاضری لگوائی ہے؟ تو ہمارا مقصد, ہماری کوشش, ہم سب پوری ٹیم کے جتنے افطار رنگ کی جو نشریات, ان سب کی کوشش ہے کہ اس سیگمنٹ کے ذریعے کوئی ایک شخص ہماری سیگمنٹ سے درود کا عادی ہو جائے گا. تو خدا کی قسم ہمارا یہ سیگمنٹ کرنا, ہماری یہ کوشش کرنا, ہماری اللہ کریم قبول فرمائے, ہماری یہی ایک کوشش ہے کہ ہر شخص درود کا ذاکر بن جائے. جو درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے, آپ کی مشکلیں جو ہیں ان کو جو حل نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اس سیگمنٹ کو ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے سے مستقل ہمارے گیسٹ ہوا کریں گے. محمد یوسف صاحب ہمارے ساتھ ہیں, خوش آمدید کہیں. یوسف بھائی, آج پہلا دن ہے آپ کا ہماری نشریات کے اندر, پہلا رمضان ہے. آپ کیوں خیال آیا کہ گوشہ درود پہ بات کی جائے, درود کے فضائل پہ بات کی جائے؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو لاہور رنگ کا شکریہ اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری سجیشن کو قبول کیا کہ ہم ایک ایسا گوشہ قائم کرنا چاہتے ہیں رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں کہ پورے پاکستان میں جو بھی ہمیں دیکھنے والے ہیں وہ اپنے گھروں میں یہ شیڈول بنائیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر 5 سے 10 منٹ نکالیں اور روزانہ درود پاک آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. صحیح. درود پاک پڑھنا آپ کو پتہ ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے. میں آج یہاں پہ روزے کی حالت میں ہوں, ہم تھوڑی دیر پہلے وقفے کے دوران نماز پڑھنے کے لیے گئے, تو یہ وہ احکامات ہیں جو اللہ نے ہمیں کہے ہیں کہ ان پہ عمل کرو. لیکن اگر ہم یہ پوچھیں کہ اللہ کیا تو ان پہ عمل کرتا ہے؟ قرآن میں تو یہ کہتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون, تم ایسی بات کہتے کیوں جس پہ عمل نہیں کرتے؟ تو مالک کو ایسا کام بتا, انسان کی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ وہ تیرا قرب حاصل کرے, تو کوئی ایسا کام بتا کہ جو تو خود بھی کرتا ہو. تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا, قرآن پاک میں ہی بتایا کہ وہ کام جو میں خود کرتا ہوں میرے فرشتے کرتے ہیں وہ ہے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھنا. تو یہ وہ کام ہے جو رب کی سنت ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ٹرانسمیشن کے ذریعے لوگوں کو درود پاک کی طرف راغب کریں. اور وہ یہاں پہ میں ایک قطعہ آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ درود پڑتی ہوئی ساعتوں کے جھرمٹ میں ہمارے اس لاہور رنگ کا مقصد کیا ہے گوشہ درود قائم کرنے کا. صحیح. تو اسے ریاض چند چودھری نے اپنی کلام میں لکھا ہے کہ درود پڑتی ہوئی ساعتوں کے جھرمٹ میں ثنا کے پھول لبوں پہ سجانے آئے ہیں کہ ہم حضرت اویس کے دندان پاک کی لو سے چراغ عشق محمد جلانے آئے ہیں. ہماری اس نشست کا مقصد صرف یہ ہوگا, لاہور رنگ کی اس نشریات کے اس سیگمنٹ کا مقصد یہ ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے چراغ روشن ہو جائے. اور درود پاک ہمارے نفسیاتی مسائل کا حل بھی ہے. صحیح. اگر آپ اس طرف یعنی کہ ثواب اور اجر اور اس سے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی یہ اپنی جگہ بجا, آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیثوں میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اور تمام اس بات پہ متفق ہیں کہ درود پڑھنا اللہ کی سنت ہے. اور جب آپ اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں, اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہر صورت میں قبول ہے. جی. میں نے نماز پڑھی, اگر میں نے نماز آپ کو دکھانے کے لیے پڑھی تو اس میں ریا آ گئی تو قبول نہیں ہے. حتیٰ کہ میں اگر شہید ہو رہا ہوں اس نقطہ نظر کے ساتھ کہ لوگ مرنے کے بعد مجھے شہید کہیں گے تو میری شہادت بھی میرے منہ پر دے ماری جائے. اچھا, یہاں پہ آپ کی ایک بات پہ میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ نماز پڑھی اور اگر اس میں ریا آ گئی تو وہ نماز قبول نہیں ہے, لیکن فرض عبادت کے حوالے سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو دکھا کے پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ لوگوں کو ترغیب ملے کہ لوگ بھی اس عبادت کی طرف رجوع کریں. نہیں, اس میں ترغیب ملنا ایک اور کنسپٹ ہے, اور یہ کہ ریا اس معنی میں ہم لے رہے ہیں کہ لوگ آپ کو نمازی کہیں, لوگ آپ کو تہجد گزار کہیں, لوگ آپ کو حج کرا جائے تو لوگ میں حاجی صاحب, لوگ ہمیں حاجی کہیں. اگر اس نقطہ نظر سے اگر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کے منہ پہ اللہ رب العزت. اچھا, آج کون سا درود ہمارے دیکھنے والوں کو جو ہے نا وہ آپ بتا رہے ہیں یا اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو آج آغاز ہم درود ابراہیمی سے ہی کریں گے کہ درود ابراہیمی جو ہے نا, جو وہ درود جو
نماز شریف میں ہم پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی کے حوالے سے ہی گزارشات ہیں کہ آپ کنسپٹ یہ دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں جو آگے بات کر رہا تھا کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو ہر صورت میں اللہ رب العزت قبول کر لیتے ہیں. مثلا میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں درود پڑھوں اور لوگ یعنی کہ ریا کرنے کے لیے بھی اگر درود پاک پڑھوں گا تو یہ بھی قبول ہوگا. علماء کرام یہاں پہ تشریف فرمائے، امید ہے اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ واحد عبادت ہے کہ اگر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت قبول فرمائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ اپنی ذات کی نفی کر رہے ہیں، اپنے لیے تو مانگ ہی کچھ نہیں رہے. مانگ کیا رہے ہیں آپ؟ درود ابراہیمی میں ہم کہتے کیا ہیں کہ اللہ رحمتیں نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ان کی آل پر، جیسے کہ تو نے رحمتیں نازل فرمائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر. اے اللہ برکتیں نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ان کی آل پر، جیسے کہ تو نے برکتیں نازل فرمائی حضرت ابراہیم پر اور ان کی آل پر. اب درود پاک جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اپنی ذات کی نفی کر رہے ہیں، اپنے لیے تو کچھ مانگ ہی نہیں رہے. کیا رہ اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو برکتیں نازل فرما، اے اللہ تو رحمتیں نازل فرما. اب اللہ سے مخاطب ہوں، اللہ سے پوچھیں کہ اللہ تو کیا کرتا ہے، تو اللہ تو بڑا واضح کہتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. علماء کرام بیٹھے ہیں کہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو صیغہ استعمال کیا وہ مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ میں درود پڑھتا تھا، میں درود پڑھتا ہوں اور میں درود پڑھتا رہوں گا. یعنی کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کائنات میں کہ جس لمحے میں اللہ رب العزت اپنے نبی پہ درود نہ پڑھ رہا ہو. سو دیٹس وائی اگر آپ وہ کام جو اللہ خود کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ تو نازل فرما، تو اللہ کہتا ہے میں اقامت آگے کرنے لگے ہیں، یہ کام وہ ہے جو میں خود سر انجام دے رہا ہوں، تو کیوں نہ اس کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے، اس کو بھی اس کی رحمتیں عطا کر دی جائیں، اس کو بھی اس کی برکتیں عطا کر دی جائیں. تو درود ابراہیمی ایک ایسا درود ہے کہ جو یعنی کہ تمام درود ہی ذنی القبول ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ آج درود ابراہیمی سے ہم اپنے آغاز کرتے ہیں کہ درود ابراہیمی کثرت کے ساتھ پڑھیں. یہ اس سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا. اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو درود ابراہیمی پڑھیں، اس سے جو ہے نا وہ آپ کی نفسیاتی مسائل جو ہیں ان کا حل ملے گا، آپ کو اطمینان قلب ملے گا، کیونکہ آپ وہ عمل کر رہے ہیں جو اللہ رب العزت سر انجام دے. بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ نے آج گوشہ درود کے حوالے سے بات کی ہے. ناظرین کرام یہاں وقت ہوتا ہے ایک شارٹ بریک کا. حاضر ہوں گے سکین کے ساتھ، کیا آپ کہنا چاہیں گے؟